وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ محمد دی دھی دا حیا کردہ رسول۔ آج یہی عنوان ہے۔ سب سے پہلے تو میں صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عزیز بیٹے پیر سید محمد ذیشان رسول فریدی سلمہ اللہ آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ گلشن میں بہار آئی ہوئی ہے اور آپ نے دونوں اب آواز ٹھیک ہے، اب آواز ٹھیک ہے، دونوں شہزادوں کی آپ نے تقریروں کو بھی سنا۔ پیر محمد جہاں زیب شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور الشیخ محمد وجیہ الحسن، الحمدللہ دیکھیں چیزیں بغیر کسی توحید کے چیزیں بعض اوقات ہوتی نظر ایک جیسی ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں ایک جیسی، مگر ہوتی ایک جیسی نہیں۔ پتھر بہت سے ہیں مگر حجر اسود بے مثال۔ انی اعلم انک حجر لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ابی استلمک ما قبلتک ولا استلمتک۔ حجر اسود میں جانتا ہوں، میرے عمر فرماتے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں تو ذات کا پتھر ہے، مگر تجھے چومنے کے لیے میں بے تاب اس لیے ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ جائے۔ نشان بہت سے ہیں مگر مقام ابراہیم بے مثال ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ تم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، حجر اسود کے بوسے دے لیے، مگر تمہارا جھکا ہوا سر وہاں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان لگے ہوئے۔ پہاڑیاں بہت سی ہیں مگر صفا اور مروہ بے مثال ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پہاڑیاں بہت سی ہیں مگر ان پہاڑیوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ پہاڑ بہت سے ہیں مگر آمینہ کا لال فرماتا ہے احد یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کے آقا فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ۔ فرمایا کہ دن تو 7 ہیں مگر یاد رکھنا کہ جمعے کا دن بے مثال ہے۔ آدم کو پیدا کیا گیا دن جمعے کا تھا، روح کو قبض کیا گیا دن جمعے کا تھا، سور کو پھونکا جائے گا دن جمعے کا ہوگا، اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا دن جمعے کا ہوگا۔ دن زیادہ ہیں مگر جمعہ بے مثال۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ مہینے 12 ہیں لیکن رب لم یزل فرماتا ہے جو 4 مہینے ہیں نا، ذی کا، ذی الحج، محرم اور رجب، وہ بے مثال ہے۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ، بات بڑی دور تک پہنچ گئی۔
یا اللہ تو رب العالمین، فرماتا ہے خبردار اس جانور کا احترام کرنا۔ یا اللہ تو رب العالمین، اور ہمیں کہتا ہے جانور کا احترام کرو۔ ابھی عمران صاحب محمد دی کا ذکر کرے، وہ تو بہت دور ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ اور جانور کا احترام کرنا، جانور کا احترام، مولا جانور کا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مینا کے اندر میری بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ مولا تو رب العالمین، اور احترام کرواتا ہے جانور کا۔ فرماتا ہے تم جانور پر آ کر رک گئے، میں تو رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اس جانور کا بھی احترام کرو۔ جو جانور کے گلے کا گانی اور ہار ہے اس کا بھی احترام کرو۔ اللہ کی عجیب بات ہے، ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندے جو کفن سر پہ باندھے ہوئے، کفن لیے ہوئے، انسلی 2 چادریں پہنے ہوئے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف طواف کعبہ کے لیے، ان کا بھی احترام کرنا، اس لیے کہ یہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جانور کا احترام کروا رہا ہے، جانور کے گلے کی گانی کا احترام کروا رہا ہے۔ وہ 2 انسلی چادریں پہننے والے تو ان کا احترام فرماتا ہے تم ادھر رک گئے۔ میں تم سے کہتا ہوں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور تم تو جانور کی بات کرتے ہو، اس کتے کی بات۔ قرآن مقدس کے اندر ذکر اللہ کے ولیوں کا، غوثوں کا، کتبوں کا، ابدالوں کا، اور تبع تابعین صحابہ کرام کا، نبی اور رسول کا ذکر ہے، مگر وہاں پر ایک کتے کا ذکر بھی رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اور یہ نہیں فرماتا یہ ٹوں ٹوں کرتا ہے، بھونکتا ہے، نسبت اس کی ہو گئی نا، نسبت اس کی ہو گئی۔ اور وہاں پر فرمایا کہ یہ نسبت اس کی یہ ہے کہ یہ ولیوں کی غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، چونکہ ان کا نوکر ہے، نوکر ان کا ہے، تمہارا مخدوم بن چکا۔ یہ تو یہ نسبت ہے نا، مگر ادھر ایک اور بھی نسبت ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، اور وہ تو آمینہ کے لال، وہ سرکار دوسرا، کائنات کے آقا، ان کی شہزادی کا ذکر تو بڑی دور ہے۔ اور چند لمحوں کے لیے آمینہ کے لال نے اپنا وجود مسعود ایک لکڑی کے ساتھ لگایا، اور جب اس نئے ستون کے پاس گئے، فَحَنَّ الْجِزُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دوسرا، سرکار خطبہ عطا فرمایا کرتے۔ عجیب بات ہے، فَلَمَّ اتَّخَذَ الْمِنبَرَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ، جب نیا ممبر بنا، اس نئے ممبر پر جلوہ فکر ہوئے۔ فَحَنَّ الْجِزْعُ، پرانے ستون نے فراق مصطفیٰ میں رونا شروع کر دیا۔ جنہاں نو عشق دی زنجیر پائیے، وہ بھی جازیب شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، عشق بنیادی چیز، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ایک شخص پڑھتا نماز ہے، مزہ نہیں آتا، رکھتا روزے ہے، لطف نہیں آتا، دیتا زکوٰۃ ہے، اندر بخل ہے۔ عجیب بات ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں اپنے اندر تم پیدا کر لو، تمہیں عبادت کا ذوق میں عطا کر دوں گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، این یحب اللہ ورسولہ، کہ کوئی شخص جو اپنی عبادتوں میں لذت چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرے۔
سب سے زیادہ پیار کرے. این یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے زیادہ پیار. ذرا سوچ تو صحیح, کیا تجھے کہیں پیار اپنی دولت سے تو زیادہ نہیں؟ اگر تجھے تیری دولت پیاری لگتی ہے, اگر تجھے تیری کوٹھی پیاری لگتی ہے, اگر تجھے تیرا سٹیٹس پیارا لگتا ہے, اگر تجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا عزت پیارا لگتا ہے, پھر تمہیں کبھی عبادت میں لذت نہیں آ سکتی. عبادت میں لذت اسی وقت آئے گی ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراکا. اور عبادت یوں کر جیسے تو جلوہ خدا کو تک رہا ہے. تیرا مقام ایک منٹ بیٹھنا نہیں ہے, ابھی بیٹھنا نہیں ہے, دوبارہ کھڑے ہو جائیں. اب میں پیار سے کہتا ہوں, نعرہ یہ لگائیں گے, جواب محبت کے ساتھ آپ نے دینا ہے. اب لگائیں, جھوم جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ. اور صرف نسبت ستون کے ساتھ ہوئی, ستون کو نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہوئی. صحابہ فرماتا ہے فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ, جو ستون بے جان تھا میرے نبی کا قدم مبارک لگا جتھے یار پب تھردا, جتھے یار پب تھردا اتھے اگدا سرو دا بھوٹا. میرے آمنہ کے لال نے ایک قدم رکھا تو مدینے کی مٹی کو خاک شفا بنا کے رکھ دیا. سر ایک قدم مبارک رکھا, احد پہاڑ بھی جنبش میں آ گیا, حرکت میں آ گیا. سرکار فرماتے ہیں گھبرانا جانا احد یحبنا ونحبہ, اوہ ہمارے آنے کی وجہ سے یہ وجد کر رہا, یہ محبت میں آ گیا ہے. یارو جب نسبت بڑا مقام ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ نماز کو نسبت ہوئی تو فجر بن گئی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز کو نسبت ہوئی تو ظہر بن گئی. عزیر علیہ السلام کے ساتھ نماز کو نسبت ہوئی تو عصر بن گئی. ایوب علیہ السلام کے ساتھ نماز کو نسبت ہوئی تو مغرب بن گئی. اور آمنہ کے لال کے ساتھ نماز کو نسبت ہوئی تو عشاء بن گئی. اور یہ نماز, اور نماز ایک صحابی رسول سرکار نے بلایا, صحیح بخاری کے لیے سرکار نے بلایا, دیر کے بعد تھوڑی دیر ہو گئی. دیر سے کیوں آئے؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا. آمنہ کے لال نے یہ فرمایا تم نے یہ نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں اللہ بلائے, تمہیں اللہ کا نبی بلائے, تم حالت جیسی بھی رکھتے ہو, قیام میں ہو قیام کو چھوڑ دینا, رکوع میں ہو رکوع کو ترک کر دینا, تم حالت سجدہ میں ہو تم سجدے کو چھوڑ دینا اور سیدھے دامن مصطفیٰ میں آ جانا. جب تمہیں تمہارا محبوب کو کام کرنے کے لیے کہے, وہ کہے بازار چلا جاؤ, تو بازار چلا جا. وہ کہے کوچہ یار کو چلا جا, تو کوچہ یار کو چلا جا. وہ تجھے کام کہے, وہ کام کرنے کے بعد دوبارہ آ کر جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دینا. وہ پہلی بھی قبول ہے, بعد والی بھی قبول ہے. اب یہ چیزیں نظر ایک جیسی آتی ہیں مگر ساری چیزیں ہوتی ایک جیسی نہیں ہیں. آمنہ کے لال کی آنکھ تو ایک جیسی نظر آتی ہے, یہ بھی دو آنکھیں وہ بھی دو آنکھیں, مگر معاملہ یہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نگاہیں مصطفیٰ جھکا لے اعلان کرتا ہے کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ.
او کوئی مائی کا لال اتنا بھرا لڈن ہے، ویاڑی ہے، وہ ساتھ یہ علاقہ ہے، اور میں کہتا پورا پاکستان، ایریٹریا، قبر، یوگنڈا، فلپائن، چائنا، امریکہ، روس، سعودیت، کتنے ملک ہیں، اور کوئی تو بتاؤ جو نگاہوں کو جھکا کے دیکھے تو زمین کے پاتال کو تک لے، کوئی تو بتاؤ جو نگاہوں کو اٹھا کے دیکھے تو اعلان کرے انی رأیت الجنت۔ الجامع الصحیح البخاری، میں کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا، خدا کی قسم ہے تو جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی تو بتاؤ مصلی امامت پہ آمنہ کا لال جلوہ فگن ہے، اور نگاہیں میرے ماں آمنہ کے لال نے سلام پھیرا، فرمایا دھیان سے نماز پڑھا کرو۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، خدا کی قسم واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، میں تمہارے قیام کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور بات یہ سجدوں تک نہیں، فرمایا جو ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے میں مصطفیٰ اسے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ جھوم جھوم کر یار غور کرنا، آنکھیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بس وہ عمران صاحب تو پڑھ کے چلے گئے لیکن ہمیں لائن تو دے گئے، کامران صاحب لائن دے گئے، آنکھیں ایک جیسی نظر آتی ہیں مگر تیری آنکھوں کا تذکرہ اس طرح سے ملتا ہے جیسے رب نے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے لیے وہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، قرۂ نار نیچے مصطفیٰ اوپر، قرۂ زمہریر نیچے میرا مصطفیٰ اوپر، آسمان ہوا فضا نیچے میرا مصطفیٰ اوپر، اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ تھوڑا سا پہلے چل کے دیکھیں، بابا آدم سے پوچھیں آنکھیں تو آپ کی بھی ہیں، کیا جس رب کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی رب کو دیکھا؟ آدم نے کہا میں صفی ضرور ہوں مگر رب کو دیکھا نہیں۔ نوح نے کہا میں نجی ضرور ہوں مگر جس رب کا تذکرہ کرتا ہوں رب کو دیکھا نہیں۔ سلیمان نے کہا میں ہواؤں کو مسخر کرنے والا ضرور ہوں مگر یاد رکھنا جس رب کا تذکرہ کرتا ہوں اس رب کو دیکھا نہیں ہے۔ اس محبوب سے پوچھا، حسن مہتابی دکھانے والا یوسف اعلان کرے اصحبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ وہ کہتا ہے میں حسن مہتابی تو رکھتا ہوں جس رب کی بات کرتا ہوں رب کو دیکھا نہیں۔ یعقوب فرمائے انی لاجد ریح یوسف، تم مانو نہ مانو مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی، رب کی بات تو کرتا ہوں مگر میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ادھر داؤد لوہے کو موم کرنے والے اعلان کرتے ہیں میں لوہے کو موم تو کرتا ہوں مگر جس رب کی بات کرتا ہوں رب کو دیکھا نہیں۔ پیارے موسیٰ سے پوچھو، کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر میں نے رب کو دیکھا نہیں، بات کرتا ہوں رب کو دیکھا نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں رب کے حکم سے، مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے ہوں، لیکن جس رب کی بات کرتا ہوں اس رب کو دیکھا نہیں۔ آؤ ذرا مدینہ شریف چلیں، آؤ ذرا مدینہ شریف چلیں۔ اس محبوب سے پوچھتے ہیں
کہ محبوب جس رب کا تذکرہ آپ نے گلیوں میں کیا، محلوں میں کیا، مرغزاروں میں کیا، اور دشمنان اسلام کے جھرمٹ میں کیا، تلواروں کی جھنکار میں کیا، یہ بتائیں جس رب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں کبھی رب کو دیکھا؟ قربان جائے میرے آمنہ کے لال نے اعلان کیا انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ. پہلے نبی اور تھے، یہ تو نبی اور ہے. پہلے نبی کا دعویٰ اور تھا، اس کا دعویٰ اور ہے، باقی اور تھے، یہ اور ہے. سرکار نے فرمایا درمیان سے جبریل کو ہٹایا، اسرائیل کو ہٹایا، اسرافیل کو ہٹایا، سارے فرشتے ہٹا دیے اور اعلان کیا انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ. خدا کی قسم میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ دیکھا، ذرا غور کرنا کہ جس کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ ایک اپنی جگہ پر عنوان ہے. اور سرکار فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی. میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرے اپنے اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہا ہوں. ابھی جن لوگوں نے سندیں لی ہیں، میں سرکار کی نسبت تو اپنی جگہ پر ہے، سرکار پر نازل ہوا جو قرآن. اب ذرا قرآن کی نسبت دیکھنا. سرکار دو سرا فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ. کائنات کے آقا سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی ہیں. آج کیا اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ فرمایا جو قرآن کی نوکری کرتے ہیں، جتنا بڑا قرآن کا نوکر ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. آج ڈی سی او سے، ڈی پی او سے، وزیر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے کسی سے بات ہو جائے نا، بندہ پھولے نہیں سماتا. کائنات کیا کیا فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو یہ چاہتا ہے کہ میری باتیں رب سے ہو جائیں، اللہ سے باتیں کروں، سرکار فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. جب تک قرآن پڑھتا رہے گا رب سے باتیں کرتا رہے گا. آج لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھنا، پیار سے کہتا ہوں، یہ جبہ کبہ دستار کے ساتھ ولایت کا کوئی چکر تعلق نہیں ہے. کبھی اس پر فریفتہ نہ ہو جانا. اور سرکار خود فرماتے ہیں حملۃ القرآن اولیاء اللہ من والاہم فقد والا اللہ ومن آداہم فقد آد اللہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے وہ قرآن کے نوکر کو دیکھے. حملۃ القرآن اولیاء. یہ جو بچے ہیں جنہوں نے ابھی دستار لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ہے؟ پھر جی میں پڑھتا تھا ملتان خیر المعاد میں، میرے پاس میرے دوست آ جاتے جو ڈاکٹر بن رہے تھے. وہ آ کر مجھے تنگ کرتے کہ تو نے کیا شعبہ اختیار کر لیا، مگر میری باتوں کو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. میں کہتا ہوں جو بندہ قرآن کا نوکر بن رہا ہے دیکھو اس کا مقام یہ ہے، اور کسی کے پاس جواب ہو تو اٹھ کر کہہ دے نہیں اس کا جواب ہے، چلو وہ تو دو رہے نا. اور یارو ان اللہ لیغضب، کبھی کبھی اللہ کو غصہ آ جاتا ہے جب وہ عذاب نازل کرنے کے قریب ہوتا ہے. فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ يَمْلَأُ الرِّدًا.
جب وہ غصے کے عالم میں جب عذاب نازل کرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کی نظر کسی ایسے شخص پر پڑ جاتی ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، جو قرآن کا مفسر ہوتا ہے، قرآن کو جوڑ کے ساتھ پڑھانے والا ہوتا ہے، قرآن کا نوکر ہوتا ہے۔ اللہ جب اسے دیکھتا ہے تو رب کا غصہ رحمت میں بدل جایا کرتا ہے۔ یہ ان کا تعارف ہے، یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ ان کا تعارف ہے۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی ایسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، مگر میں کہتا ہوں بتاؤ نا، کسی ایم پی اے کو دیکھ کر، ایم این اے کو دیکھ کر، وزیر کو دیکھ کر، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو دیکھ کر کیا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ مگر چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں جب قرآن پڑھتا ہے رب کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا تم پوچھتے ہو کہ میری امت کا معزز کون ہے؟ لوگوں نے معزز کو سمجھا پیسے والا معزز، سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات والا معزز۔ یاد رکھنا کہ یہ معزز نہیں ہے، یہ معزز نہیں ہے۔ معزز کون ہے؟ اور آمینہ کے لال فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، جو بندہ جتنی قرآن کی نوکری کرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے۔ یارو یہ معزز ہے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ کبھی انہیں یہ بتایا کرو نا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بددعا کے چہرے والا ہے، وہ واللیل کی زلفوں والا ہے، وہ ما زاغ البصر کے کاجل والا ہے، وہ ید اللہ کے ہاتھ والا ہے، علم نشرہ کے سینے والا ہے، وہ ما رمیتہ کی پھینک والا ہے، لا اقسم بہذا البلد کی چال اور ڈھال والا ہے۔ بھئی ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا اعلان ہے لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ۔ قیامت کے دن دنیا کے درخت تھوڑے، پتے تھوڑے، ذرے تھوڑے، قطرے تھوڑے ہیں، اور جن گناہ گاروں کو میں جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بناؤں گا وہ ان سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ہم اس کا بچوں کو یہ بتاؤ، اہل بیت اطہار کی بات بتاؤ، قرآن مقدس۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس ایک تعویذ ہے، اور وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بچہ فر پڑے گا۔ کہتا جی یہی تو میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں۔ کہتا پھر کیا؟ وہ دینا جلدی سے تعویذ۔ میں نے کہا گھر میں اس کے سامنے خود جا کر پڑھنا شروع کر دیں، اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں۔ میرے ابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی ہمیں یہ نہیں بتایا، پیر جی کو پتہ ہے، نواسے ہیں ماشاءاللہ، انہیں پتہ ہے دیکھتے کہ بابا جی قبلہ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت اٹھ کر یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ آپ دن بھر مصروف رہتے، مصروفیت کے باوجود آپ جیسے جاتے تو لکھائی میں مصروف ہو جاتے، پڑھائی میں مصروف ہو جاتے۔ ہم نے ان کی نقل کر دیکھ کر کہ ہمارے بابا جی صحیح بخاری پڑھاتے ہیں تو مظہر فرید نے بخاری پڑھانا شروع کر دیا۔ بابا جی صحیح مسلم پڑھاتے ہیں، بھی بیٹا کہتا ہے جی آپ بھی صحیح مسلم پڑھاؤ جی۔ میں نے جب پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، تو بابا جی قبلہ نے مجھے فرمایا، یاد رکھا، بابا جی نے فرمایا کہ پی جی اے ڈگریاں شگریاں دی ایڈی میرے تے روح شو نہیں پانا۔ کام وہ ہے جو درس نظامی کا ہے۔ میں کہا کہ بابا جی وظیفہ ہی دس دیو، بابا جی نے فرمایا اللہ الصمد پڑھیا کر۔ میں کہا بابا جی میں اصل اسم اعظم دی تلاش ہاں۔ فرمایا کہ اسم اعظم ایندے بھی چاہیے۔ میں کہا بابا جی کوئی چلہ ہی دس جو۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ چلہ بتاتا ہوں جو حضور غوث اعظم نے کیا تھا۔
میں تو بڑا خوش ہوا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ بابا جی فرمائیں گے بابا صاحب سے لے جا, داتا صاحب سے لے جا, خواجہ صاحب محی الدین چشتی اجمیر ملتان میں چلا جا. بابا جی نے فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے درجہ قطبیت عطا کر دیا. اس لیے یہ بچے جنہوں نے آج دستار لی ہے, پیر جی کے زیر قیادت و سیادت بڑھتے رہے ہیں, ان اساتذہ کو بھی سلام ہے جنہوں نے انہیں پڑھایا ہے, اور ان طلباء کو بھی سلام ہے. دیکھیے ہماری جتنی بھی ڈگریاں ہیں, جب ہم قبر میں جاتے ہیں ڈگری باہر ہوتی ہے, مگر حفظ القرآن کی وہ ڈگری ہے مر کر ہم پہنچتے قبر میں بعد میں ہیں, ڈگری پہلے پہنچی ہوتی ہے. یہ ڈگری ہے, یہ اس ڈگری کا. اور قیامت کے دن بھی لوگ پوچھیں گے یہ مرد عورت کون آ رہے ہیں, وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حافظ قرآن کا بابا اور حافظ قرآن کی اماں آ رہے ہیں. من قرأ القرآن وحافظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ قد استوجب النار. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے حفظ کر لیتا ہے, اللہ اسے ایک تو پگڑی پیج نے بندوائی ہے, سند دی ہے, ایک سند مولا بھی دیتا ہے, ایک اللہ بھی سند دیتا ہے. حافظ قرآن کی سند کیا ہے, جب اس کو بندے ہم یہاں دستار بندی کرتے ہیں ادھر مولا دستار بندی کرتا ہے. مولا کی دستار بندی کیا ہے, فرماتا ہے تو نے قرآن حفظ کر لیا, یہ لے چابی جا, تجھے میں نے جنت کا مالک بنا دیا. بات اتنی نہیں ہے, وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ. اس کے خاندان کے 10 بندے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے, رب ذوالجلال جب ایک حافظ قرآن کو دیکھتا ہے اس کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو بھی جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا. یارو یہ عمل ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ. پیر جی مجھے ایک ذوق ہے, عنوان میں جو بھی رکھوں میں ان شعروں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آقا ایک واری لنگ آ, آقا. اور میں پڑھتا اس لیے ہوں, کتنے لوگ نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس کی زبان سے آمین نکل آئے تو بات بن جائے. آقا ایک واری لنگ آ, تو ساڑی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے, پھول پان مصری الاچیاں منگیساں, اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں, کنگھی کریساں تے سرما لویساں, تے کول بہیساں دلہا بناتے. شملے دیاں سوٹیاں تے جے پردے چیرے, لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے. آقا اونجتا غریب, اونجتا غریب, آقا اونجتا غریب پر دل تا امیر. اونجتا غریب دل تا امیر, تے جو چیز ڈیسا میں ڈیسا رجاتے. زوریں جے بیسو تے بنجن نہ ڈیسا. ذرا تصور لائیں, سرکار تشریف لائے ہیں, اب جانا چاہتے ہیں تو غلام کیسے قدموں میں چمٹ جاتا ہے. زوریں جے بیسو تے بنجن نہ ڈیسا, گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے سا. آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی سا, تے رج رج کے ویسو میں سکاں لہاتے. ای ہو سوال فرید دا من گھن, جند جان کڑ گھن, لٹ مال دھن گھن, مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن, دل ٹھار لیسا مٹھائیں عداتے.
ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔